اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی بھی شخص سے محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر، شروع میں بتایا کہ دنیاوی مقاصد کے خاطر نہیں، کہ کچھ لینا ہے تو بھائی ہاں ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، جب ٹل گیا تو خلاص نفرت اور دشمنی اور عداوت اس طرح کی باتیں نہ ہوں، اللہ کی خاطر، دنیاوی چیزوں کے لیے نہیں۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، اس کو اگر بتلانا چاہے تو وہ بتلا سکتا ہے کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ بتلانا یہ مستحب ہے، بتلا سکتا ہے آدمی۔ جیسا کہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مقدام بن مادی کرب وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ، کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی سے محبت کرتا ہو یا بھائی کو پسند کرتا ہو، کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہمارے محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کے بارے میں خیر خواہی رکھنا، اس سے مالے پریشانی ہے اس کو دور کرنا، یہ محبت کی علامت اور پہچان ہے۔ مسلمان سے، غیر قوم سے آپ دلی محبت نہیں کر سکتے، یہاں مسلمان کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ، کہ آدمی اگر اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے تو اس کو خبر دے دے، بتلا دے ان یحبہ، کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ ایک مثال دیتا ہوں جو میرے ساتھ آیا تھا، اسے کبھی ریاض میں تھا تو 8-9 بج رہا تھا، 9 بجے کا ٹائم تھا یا 10 بجے، پوسٹ آفس میں گیا، کچھ سامان لینا تھا، تو جو پوسٹ مین تھا جو سامان دیتا تھا نا، میں گیا اس کے پاس، تو وہ باہر نکلا، اور باہر نکلتے ہوئے اس نے کیا کہا مجھے کہ میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ اللہ کی خاطر میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر جو سامان تھا نا وہ مجھے دیا، اور اس نے کہا کہ 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھنا، چاشت کی نماز نہیں چھوڑنا۔ حالانکہ اس نے کبھی جان پہچان کچھ بھی نہیں، اچھا اس نے یہ نصیحت کی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھنا، یعنی چاشت کی نماز پڑھنا، اور اللہ کی خاطر میں محبت کرتا ہوں۔ یعنی دیکھیے یہ وہ بات مجھے ذہن میں ہے، کبھی بھی یہ بات آتی ہے نا تو یعنی اللہ کی خاطر اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ بیان کر سکتے ہیں، اسے بول سکتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، اور یہ حسن درجہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی جب بیٹھا ہوا تھا نا تو ادھر سے ایک آدمی کا گزر ہوا، ایک آدمی گزرا ادھر سے، تو اس آدمی نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اسے کیا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس آدمی سے محبت کرتا ہوں، میں اس آدمی سے، یہ جو جا رہا ہے نا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو اسے بتلایا ہے، خبر دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، خبر نہیں دیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کر کے اس کو بتلا دو کہ تو اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ جا کر کے اس کو بتلایا کہ میں اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس نے کیا کہا کہ جس کی خاطر تو نے مجھ سے محبت کی ہے وہ تم سے محبت کرے، یعنی اللہ تم سے محبت کرے، جس کے لیے تم نے مجھ سے محبت کی ہے وہ تم سے محبت کرے۔ تو اللہ کی خاطر اگر کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر، ابو ادریس خولانی، یہ تابعی ان میں سے ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں شام میں دمشق کی مسجد میں گیا، تو وہاں جب گیا تو ایک نوجوان کو دیکھا، اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جس کے آگے کے دانت چمک رہے تھے، اور سوالات پوچھتے تھے لوگ، مسئلہ آتا تو وہ بتاتے، آپس میں لوگ اختلاف کر لیتے تو پھر ان کی طرف رجوع کرتے، تو یہ جب بتاتے نا تو ان کی طرف آتے اور اپنی بات کو چھوڑ دیتے، رجوع کر لیتے۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ ہے کون جس سے لوگ رجوع کر رہے ہیں، جن کے پاس جا رہے ہیں، یہ ہے کون؟ تو کہا کہ یہ معاذ بن جبل ہے، یہ صحابی رسول ہیں جن سے لوگ رجوع کر رہے ہیں، صحابی رسول ہے۔ اس کے دل میں بات آئی، اس نے کہا کہ میں اسے ملوں گا کل ہو کر کے۔ اس نے سوچا کہ میں سب سے پہلے مسجد میں پہنچوں گا، سب سے پہلے
مسجد میں پہنچنے کا اس نے ارادہ بنایا اور اپنے حساب سے مسجد میں پہنچے بھی، صبح میں پہنچے۔ جب وہ مسجد میں پہنچے تو دیکھے کہ یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، معاذ بن جبل پہلے پہنچ چکے ہیں اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے انتظار میں وہ بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے۔ جب وہ سلام پھیرے تو سلام پھیرنے کے بعد اس کے چہرہ کی طرف سے وہ اس کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ حقیقت میں، اس نے بھی قسم دلاتے ہوئے اللہ ایسے کہا، حقیقت میں تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس کے اوپر چادر تھی، اس نے چادر کو پکڑا اور کھینچا اپنی طرف، جیسے ہوتا نہیں کھینچتا ہے، چادر کے کنارے کو پکڑ کر کے اپنی طرف اس کو کھینچا اور کہا کہ خوشخبری سنو، ابشر، خوشخبری ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ میری محبت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر آپس میں بیٹھتے ہیں، ایک جگہ اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اللہ کی خاطر، یا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے اتنی بڑی یہ نعمت کہ جو اللہ رب العالمین ہمیں اسلام دیا ہے، اور اسلام میں سب کھول کھول کر کے بتلایا گیا ہے کہ آپ مسلمان سے محبت کریں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے حق میں خیر خواہ ہوں، اس کے بارے میں غلط نہ سوچے، بلکہ اگر خیر خواہ ہے، محبت کرتا ہے تو اس کی نصیحت، اسے نصیحت کرے گا، اچھی باتیں بتلائے گا۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد نسائی کے اندر، کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پکڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ معاذ انی بحبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ کسی کا؟ معاذ بن جبل سے، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ کہنا نہ چھوڑنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کیا فرمایا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور میں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس کو کہنا نہ چھوڑنا، ہر نماز کے لاسٹ میں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ رب العالمین اپنی عبادت پر ہے نا، یا ذکر و اذکار پر، شکر پر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرما، میری مدد کرنا۔ تو یہ اسلام کے اندر ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سارے لوگ دور ہیں۔ تو اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، تو آپ اس سے بتلا سکتے ہیں، بتلانا یہ مستحب ہے، جائز ہے، ایسا آپ بول سکتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، اس سے